صحابی نبی جنتی جنتی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین صدق اللہ العظیم۔ یا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش پڑ رہی ہو، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم ڈال لیتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت مارے ڈر کے موت کے ڈر سے، مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 23واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، سورۃ البقرہ کی 19ویں آیت ہے اور منافقین کے تذکرے کی 12ویں آیت ہے۔ کل میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں منافقین کی 2 مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ ان کی حالت کیسی ہے، کہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو پھر ان کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالت کیا ہوگی کہ جیسے آگ بندہ جلاتا ہے راستہ دیکھنے کے لیے اور آگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آگے پیچھے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ منافقین ایسے ہی ہیں۔ آج یہاں سے دوسری مثال ذکر کی جا رہی ہے کہ دوسری مثال ایسے جیسے بارش پڑ رہی ہوتی ہے اور پھر بارش کیسی کہ اس میں اندھیرے کئی طرح کے، ایک تو بارش کی جو بارش کے قطرات ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ جب تعداد ہوتی ہے تو پھر اس کی بھی اندھیری ہوتی ہے۔ جیسے ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو بہت زور سے جب بارش آ رہی ہوتی ہے تو پھر آگے کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس اندھیرے اس قطروں کی بھی یعنی کیا کہتے ہیں ظلمات ہوتی ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے بادل جب زیادہ ہوتے ہیں تو بادل تہ بتہ ہونے کی وجہ سے بھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور تیسرا کہ رات اندھیری ہو، اور رات جتنی زیادہ اندھیری ہوگی، جتنی زیادہ یعنی کہ چاند کی تاریخ زیادہ گزرتی جائے گی اتنی زیادہ اندھیری رات ہوتی جائے گی۔ تو اسی طرح یہ 3-4 اندھیروں کو ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ اس میں صرف یہ اندھیرا ہی نہ ہو بلکہ جب بجلی کڑکتی ہے، رعد جب بجلی کڑکتی ہے تو اس میں تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی جب روشنی ہوتی ہے تو اس کڑک کی وجہ سے، اس اندھیرے کی وجہ سے منافقین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کڑک کی وجہ سے اور اس برق، اس بجلی کی وجہ سے ہماری جان نہ نکل جائے، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ یہ منافقین کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ تو وہ جب اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں تو فرمایا کہ اسی طرح منافق تکلیف اور تہدید شرعی کو جب سن کر، اپنی رسوائی اور اپنی خواری کو دیکھ کر اور دنیاوی اغراض اور مصلحت کو خیال کر کے جب عجیب کشمکش اور پریشانی میں ہوتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے پریشانی میں، تو وہ اپنی تدبیروں سے بچاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے
کہ اب منافقین کیا کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پھر وہ اپنی تدبیریں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ منافقین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اسلام اور اسلام والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تو کل قیامت کے دن یہی مذاق تمہارا مذاق بن جائے گا، اور جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا کہ ان کا مذاق کیسے اڑایا جائے گا۔ تو یہی جب باتیں وہ سنتے تھے تو پھر وہ اپنی تدبیر کر کے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے کافروں کو گھرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قبضہ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قبضہ کنٹرول سے باہر ہو۔ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نہ جانتا ہو۔ تو یہ منافقین ایسے ہی اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ دور نہیں جا سکتے۔ تو اب بارش کہاں سے تھی؟ او کصیب من السماء، یہ تو مختصر تشریح تھی۔ اب جو اس میں چیزیں ہیں، او کصیب من السماء اور آگے رعد برق ہے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ بارش کہاں سے تھی، اس بارے میں جو آیت میں لکھا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ بارش آسمان سے برس رہی تھی، جیسے کہ ذکر ہے او کصیب من السماء، آسمان سے بارش برس رہی تھی۔ لیکن اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ آسمان کی ایک اور دلیل بھی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ لیکن دوسرے قول میں ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب بارش کے بارے میں پوچھا گیا کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے یا بادل سے، تو انہوں نے فرمایا کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے، بارش آسمان سے ہوتی ہے، بادل تو صرف علامت ہوتی ہے۔ دوسری جگہ پہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے خالد بن معدان سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بارش عرش کے نیچے سے نکل کر آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، عرش کے نیچے سے نکل کر بارش آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور پھر یوں ہی آسمان در آسمان آتے آتے دنیا کے آسمان پر، آسمان دنیا پر ایک مقام اسرم ہے، اس پر بارش جمع ہو جاتی ہے۔ جب وہ جمع ہو جاتی ہے تو پھر ایک سیاہ بادل، یعنی سیاہ بادل بن جاتے ہیں، پھر یہ بارش ان بادلوں میں چلی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو لے جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہاں پہنچا کر پھر ان بادلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بارش کو برساتے ہیں۔ یہ ایک قول تھا۔ ایک قول اور بھی ہے، اکرمہ رحمہ اللہ نے وہ بھی خالد بن معدان سے ہی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بارش جو ہے یہ ساتویں آسمان سے اترتی ہے، ساتویں آسمان سے اترتی ہے، اور پھر اللہ تعالی جہاں چاہتے ہیں اس بارش کو یعنی بادلوں کے ذریعے سے لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر اس بارش کو برساتے ہیں۔ اور عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جب سمندر پہ ہم جاتے ہیں یا دریا پہ جاتے ہیں تو اوپر سے بھاپیں نکل رہی ہوتی ہیں، پانی کے اندر سے بھاپیں جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہوتی ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کے جو بارش بن کر نیچے اترتی ہے تو یہ اصل میں زمین سے پانی جاتا ہے، زمین سے یہ بھاپیں بن کر پانی اوپر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پانی جمع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی پانی کو شفا بنا کر بارش کے ذریعے برسا دیتے ہیں۔ یہ بعض حضرات کا قول ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جیسے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے اس کی شان کے مطابق ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ دنیا کی بس باتیں ہیں، اقوال ہیں، بس بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہمیں احکامات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنی بات کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ یہ چونکہ بات تھوڑی لمبی ہے رعد اور برق کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہاں سے کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔